آیت ملتی ہے، ہارون الرشید بادشاہ تھے، ان کا بیٹا ولیوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، اللہ والوں کے پاس جاتا تھا، تو اس کے اندر جو ہے نا جذبہ ایمانی بہت زیادہ تھا، وہ اللہ اللہ کرتے تھے ہر وقت۔ پھر اپنے باپ کو ہر وقت یہ کہتے رہتے تھے کہ ابا جان یہ سلطنت میں کیا رکھا ہے، آپ اتنا ظلم کرتے ہیں، رعایا آپ کے پاس ہے، یہ اتنا مال و دولت ہے، اس کا حساب کیسے دیں گے آپ؟ لہٰذا یہ چھوڑیں، چلیں اللہ کے راستے میں چلتے گئے، اللہ اللہ کرتے گئے، اللہ کو راضی کرتے گئے۔ تو یہ حکایت میں ملتا ہے کہ آپ کے باپ نے نہ مانا، کیونکہ اس وقت اقتدار کی وہ ہوس میں تھے، وہ اپنے اقتدار میں لگے رہے۔ تو پھر یہ حکایات کے لفظ ہے کہ آپ کا بیٹا آپ سے ناراض ہو کر وہاں سے چلا گیا اور روح پوش ہو گیا، مطلب اس نے اپنی حقیقت چھپا لی کہ میری حقیقت کیا ہے۔ تو یہ حکایت میں ملتا ہے کہ بادشاہ وقت کا بیٹا مزدوری کرنے لگ گیا، دہاڑی کرتا تھا۔ کیسی اس کی عادت تھی، پورے ہفتے میں نا ایک دن انہوں نے مزدوری کرنی، اور جہاں پر 4 دینار مزدوری ہوتی ان کی عادت تھی کہ وہ 3 دینار لیتے تھے، وہ 4 نہیں لیتے تھے۔ تو ایک بندہ آیا کہ جی مجھے مزدور کی ضرورت، ان کے پاس ایک نوجوان بچہ تھا، کہنے لگے کہ جی مجھے کام کے لیے کوئی بندہ چاہیے تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ تو وہ جو بچہ تھا وہ کہنے لگا میری کچھ شرطیں ہیں۔ وہ کہنے لگا جناب کام پہ میں لے کر جا رہا ہوں، شرطیں تو میری ہونی چاہیے تھی، یہ الٹا یہ مزدور کہہ رہا ہے کہ شرطیں میری ہیں، چلو بتاؤ کیا شرطیں ہیں۔ تو وہ بچہ تھا وہ کہنے لگا کہ پہلی شرط میری یہ ہے کہ دہاڑی بنتی ہے 4 دینار، میں لوں گا 3 دینار۔ کہنے لگے یہ تو بہت اچھی شرط ہے، اور کوئی شرط؟ وہ دل میں سوچنے لگے اور شرط اس سے بھی اچھی ہوگی۔ تو وہ کہنے لگا کہ جب اذان کی آواز آئے گی، جدھر کام ہوگا میں ادھر چھوڑ کے اذان کی آواز سنتے ہوئے مسجد میں چلا جاؤں گا، میں کسی کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ کہنے لگا یہ بھی ٹھیک ہے۔ کہنے لگے تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ میرے کسی بھی کام کے اوپر آپ کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کریں گے، اور میں آپ کے کسی سوال کا جواب بھی نہیں دوں گا۔ المختصر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو وہ کام پر چلے گئے، کام کر رہے تھے، مٹی سائڈ پہ رکھی ہوئی ہے، تھوڑا سا کام رہتا تھا، اذان کی آواز آ گئی۔ تو اس بندے کا بچہ جو تھا وہ ساتھ کھڑا ہوا تھا، مزدور کے ساتھ کام کروا رہا تھا، کام لے رہا تھا۔ تو آپ نے ادھر ہی کئی چھوڑ دی، بیل جا چھوڑ دی اور مسجد کو جانے لگے۔ تو وہ جو اس بندے کا بیٹا تھا وہ کہنے لگا بھائی یہ تھوڑا سا کام ہے، اس کو پورا کر کے چلے جاؤ۔ کہنے لگا اس بات میں تم نہ بولنا، تیرے باپ کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا ہے، جب اذان ہوگی میں یہ چلا جاؤں گا یہاں سے، میں کام چھوڑ دوں گا، لہٰذا ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، مجھے روکنا۔ تو وہ نماز پڑھ کے واپس آئے، تو وہ جو بندہ تھا وہ کہنے لگا بندہ تو بڑا کمال کا ہے، بڑا نیک بندہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی کھانا کھا لو۔ وہ بچہ کہنے لگا نہیں جی، رمضان بھی نہیں تھا، کہنے لگا میرا روزہ ہے، میں کھانا نہیں کھا سکتا، میرا روزہ ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ نوجوان بچہ ہو کر نماز کا بھی پابند ہے اور روزے بھی رکھ رہا ہے ساتھ۔ پھر اگلے دن دوبارہ پہنچے، وہ کام کر کے چلا گیا، 3 دینار پکڑے گھر کو چلا گیا۔ اگلے دن واپس اسی اڈے پہ پہنچے اور جا کر ڈھونڈنے لگے، پر وہ بچہ نظر نہ آیا۔ تو باقی مزدوروں سے پوچھا کہ بھائی وہ جو کل نوجوان بچہ بیٹھا تھا وہ کہاں ہے؟ تو وہ جو جتنے مزدور تھے وہ کہنے لگے کہ وہ تو ہفتے میں صرف 1 دن آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، پورے ہفتے میں 1 دن آتا ہے، 1 دن مزدوری کی، پورا ہفتہ غائب رہتا ہے، پھر ہفتے والے دن آتا ہے۔ تو پھر وہ جو بندہ تھا وہ اس کی تلاش میں نکلا کہ ہفتے والے دن پھر آئے گا، پھر میں اس کو لے کر جاؤں گا۔ یہ معاملات چلتے رہ گئے، 3 دفعہ 4 دفعہ وہ لے کر گیا، 5ویں دفعہ وہ بچہ ہفتے والے دن بھی نہیں آیا۔ تو پھر وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، ڈھونڈتے المختصر اس بچے کے گھر میں پہنچ گیا۔ وہ بندہ کیا دیکھا کہ وہ بچہ جو ہے وہ موت کے قریب ہے، آخری سانسیں گن رہا تھا۔ تو وہ جو بندہ تھا اس نے کہا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، ہفتے میں 1 دن آتے ہو، لوگ 4 دینار دہاڑی لیتے ہیں، تم 3 دینار لیتے ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے ہفتے کا گزر بسر جو ہے وہ 3 دینار میں چل جاتا ہے، تو میں 4 دینار کیوں کر لوں، وہاں پر حساب دینا پڑے گا، لہٰذا میں 3 دینار لیتا تھا اور ہفتہ پورا میرا 3 دینار میں کٹ جاتا ہے، اس لیے میں 1 دن مزدوری کرتا اور سارا ہفتہ وہ 3 دینار میں چلاتا رہتا۔
پورا ہفتہ، پھر ختم ہوتے پھر میں واپس آ جاتا۔ تو خیر وہ کہنے لگے کہ یہ امانت ہے، یہ کسی کو بتانا نہ۔ تو آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اس بچے نے جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور کہنے لگا کہ یہ انگوٹھی جو ہے بادشاہ وقت آئے گا ہارون الرشید، اس کو کہنا کہ میری بات سنے، وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے کیونکہ وہ بادشاہ وقت ہے، پھر ان کو کہنا کہ آپ کی امانت میرے پاس ہے، تو پھر وہ رک جائیں گے، وہ تیری بات بھی سنیں گے۔ تو پھر وہ انگوٹھی پکڑائی اس بندے کو اور کہنے لگے کہ میری جیب میں 3 دینار ہیں جو میں نے کمائے تھے، یہ پکڑ لو، کل میرا کفن دفن کر لینا اور مجھے دفنا دینا، کسی کو بتانا مت یہ کون تھا اور کیسے تھا۔ تو ان کا کفن دفن ہوا۔ اگلے دن عصر کی نماز کے بعد وہ بادشاہ جو تھا وہ اپنے سفر کو نکلا، تو وہ جو بندہ تھا جس کے پاس انگوٹھی ایک امانت تھی، اس نے آواز دی، بادشاہ رکا نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے، تو وہ پھر بادشاہ رک گیا۔ پھر اس نے انگوٹھی نکالی کہ یہ آپ کی امانت ہے، تو وہ بادشاہ وقت جو تھا وہ رونے لگ گیا، چیخیں مارنے لگ گیا، زور زور سے رونے لگا، کہنے لگا یہ انگوٹھی کہاں سے ملی تجھے، اس کا مالک کہاں ہے جس نے تجھے یہ انگوٹھی دی؟ وہ کہنے لگے اس کا تو انتقال ہو گیا۔ پھر وہ مزید رونے لگ گیا، کہنے لگا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ پھر قبر پر جب گئے، قبر پہ لیٹ کر دھاڑے مار مار کے رونے لگ گیا، دھاڑے مار مار کے اونچی اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ تو پھر وہ جو بندہ تھا اس نے کہا کہ جی آپ کا اس سے کیا رشتہ ہے کہ یہ ایک انگوٹھی دیکھی آپ نے اور آپ کی حالت ہی تبدیل ہو گئی؟ وہ کہنے لگا یہ جو بچہ یہاں پر فوت ہو گیا، جو فقر میں اپنی زندگی گزار گیا، یہ میرا بیٹا تھا، یہ بادشاہ وقت کا بیٹا تھا، اور زندگی کیسے گزاری، مجھے کہتا تھا کہ ابا یہ چھوڑ دو، بادشاہ چھوڑ دو، اللہ اللہ کرتے گئے، بڑی لذت ہے، لیکن میں نے اس کی بات نہ مانی۔ تو یہ ولیوں کے پاس بیٹھا تھا، ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا، تو اس کے دل میں اللہ کی محبت جاگی، یہ دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا، پھر غائب ہو گیا۔ اور آج جب پتہ چلا تو میرا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا، تو وہ اقتدار چھوڑ کر، اپنے باپ کے پیچھے جو گدی تھی اس کو چھوڑ کر وہ اللہ کے راستے میں نکل پڑا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کو پتہ تھا کہ یہ دنیا فانی ہے، یا کچھ بھی نہیں ہے، کسی کا کچھ بھی نہیں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی اور موت کا یہ جو کھیل ہے یہ اس لیے رچایا گیا کہ اللہ پہچانے، اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون سا میرا بندہ جو ہے وہ نیک عمل کرتا ہے اور کون سا میرا بندہ جو ہے وہ میرے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں پر ہم امتحان دینے آئے گئے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوتے گئے کہ ناکام لوٹ جاتے گئے۔ اپنے معاملات درست کرو، اپنے ساتھ والے ہمسایوں کا خیال رکھو، بھائی چارہ، احسان اور محبت کا جو درس ہے اس کو اپناؤ۔ اور یہ حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا نا کہ جب تک بندہ اپنے مال و جان، اپنے ماں باپ، اپنے بچوں سے بڑھ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ کر لے تب تک وہ پکا مومن نہیں۔ ایک اور حدیث بھی ہے اسی طرح، اس میں ہے کہ تب تک بندہ پکا مومن نہیں بن جاتا جب تک اس کی طبیعت شریعت کے مطابق نہ ہو جائے۔ تو اپنی طبیعتوں کو شریعت کے مطابق کرو، جیسے شریعت کہتی ہے اس پر عمل کرو۔ پھر کیا ہوگا کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جب ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے، پر اللہ ہمیں کافی ہو جائے گا، سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ تو اپنے سارے معاملات اللہ پر چھوڑو، پیار اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہو، پھر دیکھیے گا زندگی کتنا آسان ہو جاتی ہے۔ ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور